بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے زمانے میں جب مصر کی سرزمین پر فرعون کی حکومت قائم تھی، اسی دور میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ فرعون اپنی طاقت، تخت و تاج اور حکومت کے نشے میں مست تھا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھائی اور بنی اسرائیل کو توحید اور عدل کی راہ دکھائی۔ انہی بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، قارون، جو حسب و نسب کے لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار، بعض روایات کے مطابق چچا زاد بھائی تھا۔ ابتدا میں قارون ایک نیک اور علم رکھنے والا انسان تھا۔ وہ تورات کا حافظ بھی تھا اور عبادت گزاروں میں شمار ہوتا تھا۔ لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، مگر وقت کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ نے اسے دنیاوی مال و دولت سے نوازا تو اس کے دل میں حب دنیا نے جگہ بنا لی۔ آہستہ آہستہ اس کا دل دنیا کے لالچ میں ایسا الجھا کہ اس نے آخرت کو بھلا دیا۔ دولت بڑھتی گئی، خزانے بڑھتے گئے، محلات تعمیر ہوئے، غلام اور کنیزیں اس کے در پر صف باندھ کر کھڑی رہتی۔ جب وہ اپنے خزانے کی چابیاں سنبھالتا تو کئی طاقتور آدمی بھی ان کے اٹھانے سے عاجز آ جاتے۔ قرآن میں ارشاد ہے، اس کے خزانے کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کے ایک گروہ سے بھی اٹھائی نہ جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کو بے پناہ دولت عطا کی تھی، لیکن یہ دولت اس کے لیے رحمت نہیں بلکہ آزمائش بن گئی۔ وہ اپنے محلات کی بلکونیوں میں کھڑا ہو کر لوگوں کو اپنی چمکتی ہوئی سونے کی زنجیروں اور جواہرات سے بنے لباس دکھاتا۔ جب وہ اپنے اونٹوں پر سونے کے خزانے کے ساتھ نکلتا تو سورج کی روشنی اس کے زیورات سے منعکس ہو کر آنکھوں کو چکا چوندھ کر دیتی۔ لوگ اور حیران ہو کر کہتے، کاش ہمیں بھی وہ کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، بے شک وہ بڑا نصیب والا ہے۔ لیکن اہل ایمان کہتے، تم پر افسوس، اللہ کا ثواب بہتر ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ قارون نے اپنی دولت کو اللہ کی امانت سمجھنے کی بجائے اپنی محنت کا نتیجہ قرار دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے نصیحت کی کہ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر، تکبر نہ کر، تو اس نے بے نیازی سے کہا، مجھے یہ سب کچھ میرے علم کی بنا پر ملا ہے۔ جملہ یہ اس کی تباہی کی بنیاد بن گیا، کیونکہ جس شخص کو اپنی دولت پر غرور آ جائے وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، اور جو اللہ کو بھول جائے وہ خود کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو بار بار سمجھایا، اے قارون، اللہ نے تجھے یہ مال عطا فرمایا ہے تاکہ تو اس کے بندوں کی مدد کرے اور مساکین پر رحم کر، ان کے حق ادا کر اور اپنی دولت پر غرور نہ کر۔ اللہ جسے چاہے رزق دے اور جس سے چاہے چھین لے، لیکن قارون پر دولت کا نشہ چڑھ چکا تھا۔ وہ کہتا، اے موسیٰ، تو مجھے میرے مال کے استعمال پر کیوں روک رہا ہے؟ میں نے یہ دولت اپنے علم، تجارت اور محنت سے کمائی ہے، کسی کا احسان نہیں لیا۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے اس کے دل کو پتھر بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور کو دیکھ کر اسے تنبیہ کے کئی موقع دیے، مگر جب بندہ اپنی حد پار کر لے تو پھر العذاب کی راہ قریب آ جاتی ہے۔ قارون کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف حسد اور غبظ بڑھنے لگا۔ وہ سوچنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام نبی بن گئے، ہارون ان کے وزیر ہیں اور بنی اسرائیل ان دونوں کا احترام کرتے ہیں، تو پھر میرے لیے عزت کہاں باقی رہی؟ اس نے اپنے نفس کی بات مانی اور ایک شیطانی منصوبہ بنایا۔ قارون نے اپنی دولت سے ایک عورت کو خریدا جو بدنام اور دنیا پرست تھی۔ اسے سونے کے سکے دیے اور کہا، جب سب کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کا وقف کرے تو تم کھڑی ہو کر کہہ دینا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تمہارے ساتھ بدفعلی کی ہے۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام پر اعتماد
ختم کر دیں گے اور میں پھر سب سے بڑا بن جاؤں گا۔ وہ عورت لالچ میں آ گئی۔ دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سامنے وعظ کر رہے تھے، ایمان، صدق اور ایمانداری پر درس دے رہے تھے۔ قارون نے موقع دیکھ کر اس عورت کو اشارہ کیا۔ وہ عورت کھڑی ہوئی، مگر جیسے ہی اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چہرہ نورانی پر نظر ڈالی، اس کے دل پر اللہ کی رحمت نازل ہوئی۔ وہ کانپنے لگی اور روتے ہوئے بولی، اے اللہ کے نبی، میں جھوٹ بولنے لگی تھی، مگر اللہ کی قسم، قارون نے مجھے پیسے دے کر جھوٹ بولنے پر مجبور کیا تھا۔ آپ پاک ہیں، سچ کے سفیر ہیں۔ یہ سن کر مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ قارون کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور فرمایا، اے میرے رب، تو بہتر جانتا ہے کہ قارون نے میرے خلاف کیا سازش کی۔ اگر یہ جھوٹا ہے تو اس پر اپنا عذاب نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ اچانک زمین لرزنے لگی، گرد و غبار اڑنے لگا، لوگ بھاگنے لگے۔ قارون اپنے خزانوں اور نوکروں کے درمیان کھڑا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے زمین، اپنے رب کے حکم سے قارون کو پکڑ لے۔ زمین نے فوراً اس کے پاؤں کے نیچے سے کھلنا شروع کیا، پہلے ٹخنوں تک، پھر گھٹنوں تک، پھر کمر تک۔ وہ زمین میں دھنسنے لگا۔ وہ چیخنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، رحم کرو، مجھ پر رحم کرو، مجھے معاف کرو۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب تیرے لیے کوئی معافی نہیں، اب اللہ کا حکم اتر چکا ہے۔ زمین اسے آہستہ آہستہ نگلتی گئی۔ پھر حکم ہوا، اے زمین، اس کا گھر بھی نگل لے۔ پھر زمین نے اس کا گھر بھی نگل لیا۔ چنانچہ زمین نے اس کے محلات، اونٹوں، خزانے، زیورات، سب کچھ اپنے اندر سمیٹ لیا۔ سورج کی روشنی میں چمکتے خزانوں کا وجود مٹی میں دفن ہو گیا۔ چند لمحوں بعد وہاں صرف ایک سناٹا، مٹی اور خوف کا منظر باقی تھا۔ جب وہ لوگ جنہوں نے کل تک قارون کی دولت پر رشک کیا تھا اس منظر کو دیکھنے لگے تو ان کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، افسوس، اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جسے چاہے رزق کشادہ کرے اور جسے چاہے تنگ کرے۔ پھر انہوں نے کہہ دیا، اگر اللہ کا فضل ہم پر نہ ہوتا تو ہم بھی زمین میں دھسا دیے جاتے۔ بے شک کافروں کو کامیابی نہیں ملتی۔ یوں قارون کا نام دولت اور غرور کا انجام کی علامت بن گیا۔ وہ خزانہ جو کبھی فخر کا سبب تھا، اب زمین کی تہوں میں دفن ایک عبرتناک داستان بن چکا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ قارون کے خزانے میں سونے، چاندی، جواہرات اور قیمتی موتیوں کے انبار تھے۔ یہ خزانے آج تک زمین میں دفن ہیں، مگر ان کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ دنیا بھر میں کئی مہمات ہوئی۔ مصر اور فلسطین میں جگہ جگہ کھدائیاں کی گئیں، مگر قارون کا خزانہ آج تک راز بنا ہوا ہے۔ یہی اللہ کی قدرت ہے کہ جس چیز پر انسان ناز کرے وہی چیز اس کے لیے دفن ہونے کا سامان بن جائے۔ قارون کے واقعے میں دنیا کے ہر صاحب دولت اور ہر صاحب اقتدار کے لیے ایک عظیم پیغام ہے۔ دولت امانت ہے، غرور نہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ نبی کی گستاخی یا سازش کا انجام ہلاکت ہے۔ غرور و تکبر انسان کو اللہ کی نظر سے گرا دیتا ہے۔ سچا علم وہ ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کرے، دور نہیں۔ قارون کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دولت اگر اللہ کے شکر کے ساتھ نہ ہو تو وہ آزمائش بن جاتی ہے۔ جو بندہ اللہ کے سامنے جھک جائے وہ بلند ہوتا ہے، اور جو دولت، طاقت یا علم کے غرور میں سر اٹھاتا ہے وہ زمین میں دھس کر دفن فنا ہو جاتا ہے۔
قارون کے محل، خزانے، اونٹ اور دولت سب مٹ گئے، مگر اس کی کہانی آج بھی ہر دور کے